ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر کرن جاوید صاحبہ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ فار بینگ ہیئر. عظمیٰ علی موجود ہیں یہاں, فٹنس ٹرینر ہیں ایٹ برن آؤٹ 40. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اچھا جی, سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو ہمارا موضوع ہے, اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. ظاہر بھائی, جب سحری ٹرانسمیشن میں آپ بات کر رہے تھے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کی, اور وہ ایک ایسی عظیم الشان صلح تھی کہ جس کی بنا پر مسلمانوں کا لہو بچ گیا, تو میں جس ٹرانس میں پہنچ گئی تھی کہ وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے تھے. آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا مِنْهُمْ, وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صلح حدیبیہ بہت مشہور تھی, اور امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح بہت مشہور تھی. اور یقیناً یہ دونوں صلح وہ تھیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لہو کو بچایا اور عالم اسلام کو بچایا, اور عالم اسلام کی بقا کے لیے آگے ماحول فراہم کیا, اور جو چاہیے وہی کیا. آخر حسین نے بدلہ دغا کا لے لیا, آخر حسین نے بیعت کے طالبوں نے حسن کو دیا تھا زہر, بیعت کو زہر دے دیا آخر حسین نے. یعنی امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے واقعے کے لیے پورا پلیٹ فارم تیار کیا, اور صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچایا, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا, تمام بنو ہاشم کو بچایا, بلکہ عام مسلمانوں کو بچایا. اور امام علی مقام نے سبق سیکھے کو یہ فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے, کہاں پر جنگ ہوتی ہے. سبحان اللہ. اچھا, سب سے بڑی بات یہ, اگر آپ حضرت امام حسن کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. حضرت امام حسن نے صلح کروائی تھی, اور وہ صلح جو تھی وہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت امام حسن کی صلح ہوئی تھی. اور حضور کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا جو ہے یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا, اور وہ بنے. آج ہمارے ملک میں اگر ہم دیکھتے ہیں, یہ میں نے صبح بات کی تھی, آج ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں کون ہے جو اپنی کرسی چھوڑتا ہے. اپنی کرسی کوئی نہیں چھوڑتا. اور امام حسن نے, وہ 5ویں خلیفہ ہیں جن کے, چاہے ان کا ٹینیور جو تھا وہ 6 مہینے کا تھا, لیکن وہ 6 مہینے کا ٹینیور اسی لیے تھا نا کیونکہ ظاہر وہاں شورشیں سر اٹھا رہی تھیں. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے یہ کہا کہ نہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ خون ناحق بہے, میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم صلح سے کام کریں. اور آپ نے اپنی کرسی جو تھی, اپنی جو ان کا تخت تھا, آپ نے وہ چھوڑ دیا تھا, وہ سلطنت چھوڑ دی تھی. آپ امیجن کریں, کیا ہمارے ہاں کسی کی بھی اتنی اخلاقی جرت ہے؟ ہمارے ہاں لیڈرز کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, پاکستان کو اچھا کر دیں گے, لیکن کیا یہ کبھی اپنی سیٹس چھوڑیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ایک حضرت امام حسن تھے جنہوں نے کہا نہیں, مجھے صلح زیادہ ضروری ہے, مجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہے, لوگوں کا ناحق خون نہ بہے, لوگ جو ہیں اس کا شکار نہ ہوں, تو میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ آ کے سنبھال لیں. اور اس کے بعد 1 نہیں 2 نہیں 20 سال کا پیس ہے, 20 ایئرز. یہ بہت بڑی بات ہے. کس میں اتنا دم ہے؟ ہم صرف باتوں کی حد تک رہ گئے. ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہاں سے بات ہوتی ہے, یہاں سے کوئی بات نہیں ہے, ہماری باتیں صرف یہاں تک ہیں. اس کا ہم اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنا ہی بھول گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. یاد رکھیے گا, اللہ میاں نے آپ کو ایک گیج دیا ہے. وہ گیج کون سا ہے؟ جہاں آپ کو پتہ ہوتا ہے. دنیا میں 2 قسم کے فیصلے ہوتے ہیں. ایک فیصلہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے لیے صحیح ہے, دوسرا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو صحیح ہوتا ہے. حضرت امام حسن نے صحیح فیصلہ کیا تھا, وہ نہیں کیا جو ان کے لیے صحیح تھا. اگر ہم صرف یہی ڈرا کر لیں نا حضرت امام حسن کی زندگی سے. ہم نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے فاتحوں کے بارے میں پڑھایا ہے, الیگزینڈر دی گریٹ, فلاں فلاں فلاں. آئی ایم شیور دے ور آل بگ پیپل. بٹ ہیئر از مائی کوشچن, جب اسلامک ہسٹری کی بات آتی ہے تو کیا اسلامک ہسٹری صرف اور صرف رمضان کی حد تک محدود ہے؟ دس از واٹ مائی کنسرن از. اگر ہم اپنے لوگوں کو نہیں پڑھیں گے تو پھر کنہیں پڑھیں گے؟ جی سر. میں سمجھتا ہوں امام علی علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے نے ہم سب کو یہ پیغام دیا کہ سیاست اور مذہب دونوں کو لے کے ہم چل سکتے ہیں. ہمارے سیاستدان اگر آج جیسے کہ ساحر بھائی نے کہا نا, اسلامک ہسٹری پڑھیں, سمجھیں اور یقین کریں, اور پھر جو کہتے ہیں وہ کریں, تو آج پاکستان کی یہ حالت نہیں ہوگی. ہم سب باتیں بہت سی کرتے ہیں, مگر کبھی ہم نے نیت کی ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پہ عملاً بھی کریں گے.
اور میں سمجھتا ہوں اصل چیز ہوتی ہے نیت. جب تک نیت ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم آگے کا سٹیپ کیسے اٹھائیں گے. تو امام حسن کی زندگی سے اور آخرت تک اللہ پاک راضی ہوا ہے تمام اماموں سے, پیغمبروں سے, صحابہ سے. وہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی امتحان میں ڈالا, کیونکہ ہم اکثر تھوڑی سے ہمارے پہ امتحانات آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار میرے پہ کیوں آ رہے ہیں. تو سوچئے گا کہ کئی نیک لوگوں پہ بھی امتحانات آتے ہیں, پیغمبروں پہ آئیں, صحابہ پہ آئیں. تو جب آپ پہ کوئی امتحان آتا ہے تو اپنی راہ سے مت نکلا کریں, جو آپ کی سیدھی راہ ہے اسی پہ قائم رہیں.